باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، یہ تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ کہ جس کی دوسری گفتگو آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس عظیم الشان مسجد میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سبھی جہاں تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہیں قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے تمام حروف، اس کی تمام آیتیں، ان کے اندر پوشیدہ تمام مفاہیم، ان سبھی کو سمجھنے کے لیے اس تفسیر کے درس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ہم سبھی کے لیے یہ بہت بڑے شرف کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے پڑھنے اور اسے اپنے سینے سے وابستہ رکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی۔ اس شرف پر اللہ کی بارگاہ میں ہم سبھی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تفسیر کی دنیا میں جن باتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان باتوں کو بخوبی سمجھیں اور پھر ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ کیا ہم نے انہیں اپنی زندگی میں اختیار کیا یا ہم اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت نے جن آیتوں کو اس سورہ دہر میں قرار دیا ہے، یہ آیتیں نہ صرف یہ کہ تمام انسانوں کو عمل کی دعوت دے رہی ہیں، بلکہ انہی آیتوں کے ذریعے سے پروردگار نے ان عظیم الشان شخصیتوں کے شرف کو، عظمت کو، منزلت کو، درجے کو بھی واضح کیا ہے کہ جن کی شان میں یہ سورہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ 4 آیتیں کہ جو مقدمتاً کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، ان آیتوں میں اللہ نے سب سے پہلے اس نعمت کا تذکرہ کیا جو نعمت وجود کے عنوان سے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سبھی کو اس دنیا میں امتحان سے گزرنا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے ہی میں ہمارے لیے اللہ معین کرے گا کہ ہمیں جنت جانا ہے
یا پھر ہمیں جہنم کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ اللہ نے دوسری آیت شریفہ میں یہ بات واضح کر دی، اور پھر تیسری آیت شریفہ میں اللہ نے انسانوں کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرا دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خود پر لی ہے، یہ ہدایت اللہ کرتا ہے، اور اس ہدایت کے نتیجے میں اب یہ انسان ہے جو کبھی صراط مستقیم پر گامزن ہو کر شکر پروردگار بجا لاتا ہے، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کو لینے کے باوجود کفران نعمت کرتا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت شریفہ میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ 3 طرح کے عذاب میں گرفتار کرتا ہے، کہ جن میں پہلا عذاب اللہ رب العزت ان کو زنجیروں میں جکڑتا ہے، دوسرا عذاب پروردگار انہیں طوق میں گرفتار کرتا ہے، اور تیسرا عذاب ان کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے اللہ نے قرار دیے ہیں۔ ان کے فوراً بعد آج کی جن آیتوں کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اللہ نے انہی 4 آیتوں کے فوراً بعد اب ان بندوں کا تذکرہ کیا کہ جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ با شرف، سب سے زیادہ با کمال، سب سے زیادہ با فضیلت، سب سے زیادہ با عظمت اس کائنات میں قرار دیا ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ کہاں تو ان کافروں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے کی بنا پر 3 طرح کے عذاب اللہ سے لے رہے ہیں، اور کہاں ان کے فوراً بعد تذکرہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان الابرار، یہ ابرار جمع ہے بر کی، بر کہتے ہیں نیکی کو، بر کہتے ہیں نیکی کو انجام دینے والے کو، کہ جسے بار بھی کہا جاتا ہے۔ اس بر کی جمع اللہ نے ابرار استعمال کیا ہے، نیکیاں کرنے والے، نیکیاں بجا لانے والے، اچھائیوں کو اختیار کرنے والے۔ اللہ نے ان افراد کی خاصیت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ان الابرار لفی، یہ لوگ یقیناً اور یقیناً ہوں گے، کیا کریں گے؟ یشربون، یہ پی رہے ہوں گے، من کأس، ایک ایسے جام سے کہ کان مزاجھا کافورا، کہ جس جام کی خاصیت یہ ہے، جس ظرف کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں موجود شے خوشبو پھیلانے والی ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ایک عجیب باعظمت اور با شخصیت قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ان شخصیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ جس چیز کو یہ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے فائدہ بخش ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب خود ان کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انہیں عطا کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے، اور یہی نعمت پروردگار ان کے ذریعے سے دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اور اسی لیے جو بھی اس کائنات میں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی انفرادیت یہی ہے کہ خود بھی اللہ کی عبادت کے ذریعے سے فائدے لیتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا والوں کو بھی اپنے وجود سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ خاصیت ہر اس بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ جنہیں اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کی بارگاہ میں نیک بننے کا جذبہ ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، پروردگار نے یہیں سے اب فضائل کے گوشے کو پیش کرنا شروع کیا۔ فرماتا ہے پروردگار کہ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک ایسی شے کو پی رہے ہیں کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں سے جیسے بھی جب بھی چاہیں گے یہ اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے اپنے ان نیک بندوں کی کہ جن کی ان آیات شریفہ میں تعریف کر رہا ہے کہ وہ جہاں سے جس وقت بھی چاہیں گے
اس اللہ کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ سے جو روایت وارد ہوئی ہے کہ یہی انسان کے جن کے لیے، یہ شخصیتیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ اس کائنات میں اس طرح سے ہیں کہ جن کے لیے نعمت پروردگار جب جیسے چاہیں، جس طرح سے چاہیں وہ اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے درخت رسالت مآب کے بیت الشرف میں رکھا ہے، اور یہی وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں انبیاء تک جاتی ہیں، یہی وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں اولیاء پروردگار تک جاتی ہیں، اور یہ سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ متوجہ ہوئے، یعنی رسالت مآب کا گھر ہے کہ جس گھر میں رسول اللہ ہیں، جس گھر میں امیر المؤمنین ہیں، جس گھر میں سید عالمیان ہیں، جس گھر میں امام حسن اور امام حسین ہیں، اس گھر میں اللہ نے اس درخت کو قرار دیا کہ جس درخت سے فائدہ انبیاء لے رہے ہیں، جس درخت سے فائدہ اولیاء لے رہے ہیں، اور جس درخت سے فائدہ وہ لے رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ان اہل بیت اطہار کا ایمان دیا ہے۔ یعنی اس کی خاصیت یہی ہے کہ جس نے بھی اہل بیت اطہار کے ایمان اور عقیدے کو اختیار کیا، اس کا رشتہ اس درخت سے جڑ گیا کہ جس درخت کو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کائنات میں قرار دیا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے سلسلے کو اہل بیت اطہار سے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یوفون بالنذر، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نذر کرتے ہیں اور اس نذر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم پیغام ہے کہ جو تمام انسانوں تک اللہ پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے نذر کیا ہے تو اس نذر کو پورا کریں، اگر اللہ کے لیے نذر کیا ہے تو پھر اس نذر کے پورا کرنے کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے، اس میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے نامناسب ہے۔ اور اسی لیے اس آیت شریفہ کے ضمن میں سارے مفسرین نے بالاتفاق، یعنی قرآن مجید میں بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر مفسرین میں اتحاد دکھائی دے، معمولاً اختلافات ہیں، حتیٰ یہ کہ ایک ہی نظریے کے رکھنے والے، ایک ہی مکتبہ فکر کے اگر مفسرین ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح سے آیہ مباہلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیہ مباہلہ میں جب میدان مباہلہ میں گئے ہیں تو صرف پنجتن پاک صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ وہ آیہ شریفہ ہے کہ جس کے بارے میں سارے مفسرین کا اتفاق ہے، سارے مفسرین نے اتفاقی طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ آیہ شریفہ اور اس کے بعد سے مسلسل جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں کن کی شان میں؟ جناب سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، جناب سید عالمیان کی شان میں، جناب امام حسن اور جناب امام حسین کی شان میں، حتیٰ اس آیہ شریفہ میں اللہ نے قرار دیا ہے اس کنیز کو کہ جس کو اللہ نے اہل بیت اطہار کی خدمت کا شرف دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس کے معنی ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی خدمت کی توفیق اور سعادت پالے، اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ نزول آیت کے موقع پر شان نزول میں اسے بھی شامل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کنیز کو بھی شامل کیا اس آیہ شریفہ میں کہ جن کا درجہ، جن کا رتبہ صرف اس بنا پر کہ یہ سید عالمیان کی خدمت گزار ہیں، امیر المؤمنین کی خدمت گزار ہیں، اتنا زیادہ بلند ہو گیا۔ یوفون بالنذر، یہ لوگ نذر کی وفا کرتے ہیں۔ نذر کہاں سے ہوئی؟ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہوئے، حضور اکرم ان بچوں کی عیادت کرنے کے لیے جب مسجد سے سیدھے اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے اور بچوں کی خیریت دریافت کی اور پتہ یہ چلا کہ بچے بیمار ہیں، بخار کے عالم میں ہیں، حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے روزے کی نذر کرو، ان بچوں کو شفا مل جائے گی۔
ان بچوں کی صحت کے لیے آپ توجہ فرمائیں، اس بات کی طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، ان بچوں کی صحت کے لیے ماں نے نذر کیا کہ میں 3 دن روزہ رکھوں گی، ان بچوں کی صحت کے لیے والد نے نذر کیا کہ میں 3 دن روزہ رکھوں گا، اور نہ صرف یہ کہ ان دونوں نے نذر کیا بلکہ گھر میں موجود وہ کنیز کہ جس کو معمولاً معاشرے میں کوئی درجہ، کوئی رتبہ، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں دیا جاتا، لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جس کنیز نے زندگی گزاری ہو ان کا شرف اور درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب نذر کر رہی ہیں سرکار امیر المؤمنین، نذر کر رہی ہیں جناب سید عالمیان، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کنیز بھی نذر کر رہی ہیں کہ جن کا بظاہر اہل بیت اطہار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ شرف دینا چاہے، جب انسانوں کی خدمت کے مقابل پروردگار عظمت دینا چاہے، اب جب کنیز نے بھی نذر کیا، کنیز نے بھی روزہ رکھا، کنیز نے بھی اللہ کی راہ میں انفاق کیا، تو اب اللہ نے جہاں امیر المؤمنین کے لیے آیت اتاری، جہاں جناب سیدہ کو آیت میں شامل کیا، وہیں اس کنیز کو بھی اس آیت میں شامل قرار دیا۔ یہ شرف اگر لینا ہے کسی انسان کو تو اہل بیت اطہار کے لیے نذر کرنی چاہیے، اہل بیت اطہار کے لیے اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہی کنیز بھی اس آیت شریفہ میں شامل کی گئی۔ یوفون بالنذر، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب نذر کی تو اب اس نذر کو پورا بھی کیا۔ کیسے پورا کیا؟ نذر کی ہے ماں نے، بیٹوں کو صحت مل گئی ہے لہٰذا اب اس ماں نے روزہ رکھا، نذر کی ہے والد نے، بیٹوں کو صحت مل چکی ہے لہٰذا والد نے بھی روزہ رکھا، کنیز نے بھی نذر کی ہے کہ ان بچوں کو صحت مل جائے، ان بچوں کو صحت مل گئی ہے، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ کنیز نے بھی روزہ رکھا ہے۔ لیکن 2 اور بھی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے جبکہ نذر میں شامل نہیں ہیں۔ خود وہ 2 شہزادے کہ جن 2 شہزادوں کے لیے نذر کی گئی تھی، وہ خود شہزادے جو ابھی بیماری کے بستر سے اٹھے ہیں، وہ بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ عجیب ہے، معمولاً جب انسان بستر بیماری سے اٹھتا ہے تو پھر اس کو مقوی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، ایک سے ایک اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، ایک سے ایک اچھی دوائیں دی جاتی ہیں، ایک سے اچھے ٹونک پلائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو بدن میں کمزوری، بدن میں ناتوانی پیدا ہوئی ہے اس کا جبران ہو جائے اور یہ دوبارہ صحت پالیں۔ لیکن عجیب ہے، اہل بیت اطہار کے گھرانے والے اور دنیا والوں میں یہی فرق ہے۔ دنیا والے بیماری سے اٹھنے کے بعد اچھی غذائیں کھانے کے ذریعے سے صحت پاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانے والے اچھی غذاؤں کے ذریعے سے نہیں، اللہ کی عبادت اور روزے کے ذریعے سے صحت پاتے ہیں۔ ان بچوں کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا بلکہ ان بچوں کو تو زیادہ کھانا کھانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، روزے کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحت مل جانے پر شکرانے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ البتہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے کہ ان بچوں نے کون سا روزہ رکھا ہے، لیکن ان بچوں کے روزے کا انداز بتا رہا ہے کہ پروردگار تو نے شفا دی، تو نے صحت دی ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہاں تک تو مسئلہ پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کا کام کر لے جائیں، لیکن اب جو اگلا جملہ تفسیر کی دنیا میں ملتا ہے وہ قابل غور ہے۔ یہ تینوں یعنی امیر المؤمنین، جناب سیدہ اور جناب فضہ نذر کی بنا پر روزہ رکھے ہیں، حتیٰ ان بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے کہ جو مجموعی طور پہ 5 کی تعداد۔ امیر المؤمنین نے جا کر ایک یہودی سے کچھ رقم لی، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ امیر المؤمنین یہ قرض لیا تاکہ امیر المؤمنین یہی روئی کو حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے تاگا بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ تاگا آج کے زمانے میں مشینوں سے بنتا ہے، اس زمانے میں یہ باقاعدہ یہ کاتا جاتا تھا، یہ روئی ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے پھر تاگا بنتا تھا۔
یہ امیر المؤمنین نے اس کو تاغہ دینے کا وعدہ کیا اور اس کے مقابل میں رقم لی ہے جو اتنی ہے جو 3 دن تک یہ 5 لوگ روٹی کھا سکیں۔ پہلا دن ہے اور اس کے ذریعے سے خریدے گئے جو کے ذریعے سے روٹی بنائی گئی ہے۔ دسترخوان پہ یہ 5 شخصیتیں آ کر بیٹھی ہیں۔ اچانک دروازے پر آنے والا ایک مسکین ہے اور اس نے یہ آواز دی کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کے لیے مجھے غذا دے دے۔ عجیب ہے، خود سید عالمیان نے اپنی حصے کی روٹی، امیر المؤمنین نے اپنے حصے کی روٹی، جناب فضہ نے اپنے حصے کی روٹی، حتیٰ وہ امام حسن اور امام حسین جو ابھی بیماری سے اٹھے ہیں ان بچوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیا اور یہ فرمایا کہ ان کو اس غریب مسکین کو دے دیا جائے، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اس مسکین کی آواز خالی چلی جائے ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ ان 5 نے اپنے حصے کی روٹی دے دیا۔ یہ پہلا دن تھا کہ جس دن ان سبھی نے پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کیا ہے۔ یہ پھر صبح نمودار ہوئی، پھر ان سب نے اگلے دن روزہ رکھا، یہ 5 آج پھر روزے سے ہیں۔ 3 کا تو نذر کا روزہ ہے، بقیہ 2 شہزادوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ یہ پھر دن گزرا، پھر شام کو اسی طرح سے اسی جو کو آٹا بنا کر اس کے ذریعے سے روٹی تیار کی گئی اور پھر آج دروازے کے اوپر آج یتیم ہے کہ جو دروازے پہ آیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے لیے مجھے کچھ غذا دے دے، اور پھر یہی ہوا کہ ان 5 نے اپنی غذا اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ پھر یہی رات گزر گئی، صبح آئی، پھر ان سبھی نے اسی انداز میں روزہ رکھا اور پھر آج جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی دروازے پہ آ جائے تو 5 میں سے 1 اپنے حصے کی روٹی دے دے، بقیہ 4 آپس میں شیئر کر کے روٹی کے ذریعے سے افطار کر لیں، کم از کم 2 روٹی دے دی جائے، 3 دے دی جائے، کچھ تو روک لیا جائے۔ لیکن 5 کے 5 نے اپنی روٹی پھر آج اس دروازے پہ آنے والے اسیر کو دیا اور پھر اس کے ذریعے سے یہ جب آگے بڑھ گیا تو ان سب نے پھر پانی کے ذریعے سے افطار کیا۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے اس سورے کو نازل فرمایا اور اس سورے کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو میں عرض کروں گا، ایک ایک لفظ ہے جو اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جب روزہ رکھتے ہیں تو جو قرآن مجید کہہ رہا تھا کہ ان کی نعمتیں دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ جو قرآن مجید نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں، یہاں پر بالکل واضح ہے روٹی اللہ کی نعمت ہے لیکن کسی اسیر کے پیٹ میں جا رہی ہے، کسی غریب کے پیٹ میں جا رہی ہے، کسی یتیم کے شکم میں جا رہی ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ چونکہ مفسرین نے لکھا ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک انسان کتنا کھانا کھا سکتا ہے؟ ایک انسان دروازے پہ آنے والا، یہ 3 آئے ہیں، یتیم آیا ہے، اسیر آیا ہے اور غریب فقیر مسکین آیا ہے۔ یہ 3 آئے ہیں، یہ 3 ایک دن نہیں آئے ہیں، یہ 3 دن میں آئے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ایک دن ایک آیا ہے، ایک آدمی کتنی غذا کھائے گا؟ اس کو روٹیاں لیتے وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں 5 آدمی کی روٹی لے کے کیا کروں گا، لیکن اس کا انکار نہ کرنا اور ان سبھی کی غذا کو لے کے آگے بڑھ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ایک انسان جتنی غذا کھاتا ہے وہ مجموعی طور پر یہ پنجتن پاک اور ان کے گھرانے والے مل کر اتنا کھاتے ہیں۔ ایک آدمی جتنی غذا کھا رہا ہو یہ سب مل کر اتنا، دنیا سے بے پناہ مختصر سی انہوں نے غذا استعمال کی ہے۔ یہ عالم ہے اہل بیت اطہار کا۔ روٹی دے دیا، غذا دے دیا، اور اب قرآن مجید جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے کہ یوفون بالنذر، یہ نذر کرتے ہیں اور اس نذر کی وفا کرتے ہیں، اور کس انداز میں نذر وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا خوف دل میں پایا جا رہا ہے کہ جس دن سارے افراد اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹائے جائیں گے۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر اس دنیا میں کسی محتاج نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا
تو پھر اس کو دے یا نہ دے اس کا حساب میدان محشر میں دینا ہے۔ قابل غور بات ہے، اگر کوئی آج ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر اس کا حساب میدان محشر میں ہونے والا ہے، اور اگر دیا ہے تو یقیناً اجر بھی اللہ سے ملے گا، اور اگر نہیں دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے کسی محتاج کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا، البتہ محتاج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ ضرورت کے باوجود کھانا کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ یطعمون الطعام، خود نہیں کھا رہے، کھلا رہے ہیں۔ علی حب، ضرورت کے باوجود، شدید ضرورت ہے اس کھانے کی، اس کے باوجود یہ اس کھانے کو یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، اسیر کو دے دیتے ہیں۔ میں ایک رک کر جملہ کہہ دوں، یہاں پر مفسرین نے خود جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ اسیر کہاں سے آ گئے؟ اسیر کہتے ہیں میدان جنگ میں گرفتار کیے جانے والے، ایرسٹ کیے جانے والے افراد کو۔ یہ دروازے کے اوپر مانگنے تو نہیں آئیں گے۔ کسی بھی ملک میں جو لوگ ایرسٹ کیے جاتے ہیں ان کے لیے خاص زندان ہوتا ہے، جیل خانہ ہوتا ہے، قید خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ تو دروازوں پہ مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ عجیب ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اس کا جواب سارے مفسرین نے، حتیٰ ہمارے نہیں غیروں کے مفسرین نے بھی دیا ہے کہ یہ جو زندان پہلی بار دنیا میں بنایا گیا مدینہ طیبہ میں اور کوفے میں، یہ پہلا زندان سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لوگ جب میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائے جاتے تھے تو مولا کی حکومت سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ جو گرفتار کر کے لائے جاتے تھے ان کی دو قسمیں ہوتی تھی، یا تو یہ غلام اور کنیز بنا لیے جاتے تھے تو یہ گھروں میں خدمت کریں گے، یا پھر یہ غلام اور کنیز نہیں بن رہے ہیں تو پھر یہ رہنے والے جو مدینے کے تھے ان کے گھروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا کلچر اڈاپٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ رہن سہن کی بنا پر ان کو اسلام سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا، کبھی کبھی برعکس بھی ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ خراب کلچر سے کبھی کبھی آئے ہیں تو انہوں نے مدینے میں جس گھر میں زندگی گزاری اس گھر کے کلچر کو بھی کبھی کبھی بگاڑ دیتے تھے، لیکن چونکہ یہی ایک راستہ تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ قیام پذیر ہیں تو اس کے گھر میں جو کھانا ہے وہ ان کو بھی کھانے کے لیے ملے گا، ان کے گھر میں جو بستر ہے سونے کے لیے ان کو بھی ملے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے تو یہ اسیر اس زمانے میں بھیجے جاتے تھے کہ جاؤ تم بقیہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان سے کچھ لو، مانگو، طلب کرو، کھاؤ اور پھر واپس آ جانا۔ تو یہ اس زمانے میں اسیروں کے لیے طریقہ کار تھا۔ یہ تو تاریخ اسلام کا پہلا منصفانہ نظام تھا سرکار امیر المؤمنین کا کہ جہاں پر ان اسیروں کو زندان میں رکھا گیا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، مولا نے 3 زندان بنائے تھے اور تینوں زندانوں میں ان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا بلکہ انہیں قرآن سکھایا جاتا تھا، انہیں نماز سکھائی جاتی تھی، انہیں دین سکھایا جاتا تھا، انہیں شریعت سکھائی جاتی تھی، حتیٰ نماز جمعہ میں انہیں شرکت کرنا تھا، ان کو نماز جماعت میں آ کے شرکت کرنی تھی۔ اتنا اس زمانے میں ان جیل میں، ان زندان میں قیدیوں کو حتیٰ ان کے لباس کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ ان کے لیے سونے کے بستر کا انتظام کیا جاتا تھا کہ ان کو آرام کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا امیر المؤمنین نے اپنی حکومت کے دور میں انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المؤمنین کے حکومت سے پہلے یہ اسیر اس مدینے میں لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، لہٰذا ان اسیروں کے لیے لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو تو جب فضائل اہل بیت اطہار سمجھ میں آنے لگ جائیں تو اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اس کا جواب خود مفسرین نے دیا ہے کہ یہ اسیر بھی اس زمانے میں آ کر لوگوں سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے تھے، اور اسی طرح سے اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں 3 دفعہ مسکین بھی آیا، یتیم بھی آیا اور اسیر بھی آیا۔ ان تینوں کو ان اہل بیت اطہار نے اپنی غذا دی ہے،
اور اب اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اپنے پروردگار کا خوف ہے، ہمیں دنیا کا احساس نہیں ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، یہ آیت شریفہ۔ اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، یہ بیچ کی آیت تھی کہ جو رہ گئی تھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کھانا کھلاتی ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے وہ کس لیے کھلایا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تو تم سے کوئی جزا لینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے کھانا کھلایا ہے تو کل تم کھانا کھلاؤ، نہیں، ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے۔ حتیٰ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کی آیت شریفہ کہہ رہی ہے کہ ولا شکورا، ہمیں تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے، ہم سے تمہیں شکریہ، ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، تم لو چلے جاؤ، ہمیں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ آج کا انسان اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے۔ آج تو اگر رسید کے اوپر پورا نام نہ لکھا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ عالم یہ ہے کہ رسید جو مسجد کے لیے چندہ بھی دیا جا رہا ہو اس میں بھی اگر پورا نام نہیں لکھا ہے، حتیٰ بعض اوقات تو عجیب لگتا ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ممبر سے کہ بعض برادران اپنے اپنے مرحومین کے لیے جب قرآن مجید کو وقف کرتے ہیں تو اس قرآن مجید پہ حتیٰ اپنے مرحوم کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، حتیٰ ان کا پتہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، وقف کرنے والے نے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ بھائی یہ کس کے لیے آپ نے لکھا ہے؟ اگر اللہ کے لیے وقف کیا ہے تو وہ تو بھول نہیں سکتا کہ کس مرحوم کے لیے وقف کیا ہے، اس کے بعد تو فراموشی نہیں ہوگی کہ پتہ بھی لکھنے کی ضرورت ہو، اس کو تو فراموش نہیں کرنا ہے کہ کس نے وقف کیا ہے وہ کبھی بھول جائے، تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر اللہ کے لیے لکھا ہے تو پھر آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے لوگوں کے لیے وقف کیا ہے تو پھر مسجد میں لے آ کے کیوں رکھا ہے آپ نے؟ یہ دونوں چیزیں الگ الگ، لہٰذا اللہ کی کتاب پر خدارہ اپنے مرحومین کا نام نہ لکھیے، اس لیے کہ جسے اجر دینا ہے وہ پروردگار جانتا ہے کس کے لیے وقف کیا ہے۔ حتیٰ کبھی کبھی تو بڑا عجیب لگتا ہے، مسجد میں پنکھا آویزاں کیا گیا کہ مومنین کو ہوا ملے، پنکھے کے پر کے اوپر اپنا نام لکھ دیا گیا۔ کس لیے بھائی؟ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے گھر کے لیے دیا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے پیروی کرنے والے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اہل بیت اطہار نے کیا کہا کہ ہم خدا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم اس کے مقابل تم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، ولا شکورا، حتیٰ شکریہ بھی نہیں ہمیں چاہیے تمہارا۔ اچھا یہ عجیب ہے، اہل بیت اطہار نے یہ جملہ صرف ارادے میں رکھا ہے، اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے لیے ارادہ کرو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے، لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ آیت شریفہ اہل بیت اطہار کے لیے ہے، دنیا میں کوئی بھی اس آیت کا مصداق اتم نہیں بن سکتا اہل بیت اطہار کے علاوہ، کوئی دنیا میں اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ لیکن درس ہمارے لیے ہے، ہم بھی تو اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو دیا۔ حتیٰ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرے گا، اعلان چھپنے شروع ہو جائیں گے، فلاں علاقے میں اتنا راشن پہنچایا، فلاں علاقے میں اتنے لوگوں کو افطار کرایا، فلاں علاقے میں اتنے لوگوں کی خدمت۔ ضرورت نہیں ہے، اگر راشن پہنچایا، افطار کرایا، کھانا پہنچایا، لوگوں کے لیے آپ نے خدمت کیا، اللہ کے لیے ہے تو اخبار میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اخبار میں چھپوایا ہے تو آپ نہ کہیے کہ ہم نے قوم کی خدمت کی ہے، یہ تو عجیب ہے۔ خدمت اللہ کے لیے ہو رہی ہے، واہ واہی لوگوں سے لوٹی جا رہی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ یقین جانیے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں،
ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. نماز اللہ کے لیے، نماز کے بعد تسبیح اللہ کے لیے، مجلسوں میں شرکت اللہ کے لیے، جلوس میں ماتم کرنا اللہ کے لیے. ہم سے مطلب نہیں ہے کہ میرے بغل میں کھڑا ہوا انسان میرے بارے میں کیا سوچے گا، سوچنے کی صورت نہیں ہے. اس کے سوچنے سے نہ مجھے کچھ فائدہ ہونے والا ہے کہ اگر وہ نہیں سوچے گا تو کوئی نقصان ہو جائے گا. اللہ کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اور ماہ مبارک رمضان اسی خدا کے لیے کیے جانے والے کام کا مہینہ ہے. اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، توجہ دیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھتا ہے، آپ بغل میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے. کیوں؟ جائے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، تقصیر کرے گا، پتہ چل جائے گا کوئی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، آپ نے کہا یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ایک عبادت ہے ان ساری عبادتوں کے بیچ کہ جس عبادت میں بغل والے کو کیا زوجہ کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ وہ عبادت کر رہی ہیں. وہ عبادت یہی روزہ ہے. کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. کیا پتہ کسی کو؟ بتائیے آپ. جب کوئی کام کرتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے. روزے میں تو کوئی کام ہے ہی نہیں. کھانا نہیں کھانا روزہ ہے، پانی نہیں پینا روزہ ہے. توجہ ہے. تو جب کچھ کام نہیں کر کے روزہ رکھنا ہے، اسی لیے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے اس روزے کا جو فلسفہ بیان فرمایا، فرماتی کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص. روزے کو اسی لیے اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو جائے. خلوص روزے سے اسی لیے پیدا ہوتا ہے. ہم بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جب تک نہیں بتائیں کہ ہم روزے سے ہیں، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم روزے سے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ آفس میں ہم گئے، کسی کو کیا پتا کہ ہم روزے سے ہیں. بازار میں گئے، ہم نہیں بتائے، کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں. دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم روزے سے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، یہ خلوص ہمارا اگر سینے میں رہ جائے تو اللہ یقیناً اس کا مکمل اجر دیتا ہے. شور مچانے سے، اعلان کرنے سے، کبھی کبھی آپ بازار چلے جائیں، جلدی کرو میں روزے سے ہوں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹریفک میں آپ کی گاڑی پھنسی، مجھے جلدی نکلنا ہے، میں روزے سے، مجھے افطار میں پہنچنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس عبادت میں خود کو جس طرح سے اگر کسی مجبوری کی بنا پہ روزہ نہیں رکھا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج روزے سے نہیں ہوں. ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی اگر مجبوری ہے. اسی طرح جس طرح سے روزہ رکھا ہے انسان کو اپنے خلوص کو باقی رکھنا چاہیے. میری آج کی گفتگو مکمل ہو گئی. میں نے جن آیتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن نیک بندوں کو پروردگار نے جنت کی بہترین غذائیں نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد پروردگار نے ان نیک بندوں کی اس خاصیت کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ نذر کرتے ہیں، نذر کو پورا کرتے ہیں، اور یہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے. یا اہل بیت اطہار یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے نہ کوئی اجر چاہیے ہے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے ہے. یہ درس ہم سبھی کو قرآن مجید کی آیتوں سے یہی ملتا ہے کہ ہمارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور جو کام اللہ کے لیے کیا جائے ان کاموں میں کبھی بندوں سے اجر کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجیے. آپ میری تفسیر کا درس مکمل ہو گیا. آپ واقف ہیں کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اور پوسٹر میں بھی ہے کہ ہر روز آپ حضرات سے تفسیر کے دوران آخر میں ایک سوال پوچھا جائے گا، اور اس سوال کا صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. اب اس سوال کے لیے آپ سبھی حضرات تیار ہو جائیے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجیے.